السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں۔ تو جی میں نے سوچا آج میں آپ کے ساتھ اپنے ناشتے کی روٹین شیئر کرتی ہوں کہ صبح اٹھ کے صبح تو نہیں خیر 9-10 بجے اٹھ کے تو میں کیسے، میری کیا روٹین ہوتی ہے ناشتے کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو صبح اٹھ کے میرا دل نہیں کرتا، کچھ بھی پکانے کو دل کرتا ہے کاش ناشتہ بیڈ پہ مل جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ جی شادی ہو چکی ہے اور اب جو ہے نا وہ خود ہی کر کے کھانا ہے۔ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مشروم چیز آملیٹ اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ مجھے یہ اتنا کوئی خاص پسند نہیں ہے، چکھ لیتی ہوں لیکن اس طرح کی چیزیں مجھے نہیں پسند۔ تو یہاں پہ میں 3 انڈوں کا بنا رہی ہوں۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی کر کے دے، مجھے یاد ہے کہ امی کو یہ ہوتا تھا کہ ناشتہ بن رہا ہے نا تو تازی تازی روٹی جو ہے وہ یہ لے لے، نہیں تو پھر میں بڑی باتیں کرتی تھی، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، میں نے نہیں یہ کھانی۔ تو امی کو یہ ہوتا تھا، امی نے بار بار آوازیں لگانی کہ پہلے ناشتہ کر لو۔ میں کہتی تھی نہیں، پہلے میں اپنا کام ختم کروں گی تو پھر میں ناشتہ کروں گی۔ تو پھر جب روٹیاں نہیں ہیں تب میں نے کہنا یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، اس میں تو یہ مسئلہ ہے، اس میں تو وہ مسئلہ۔ اب سارا کچھ یاد آتا ہے کہ دیکھو اب خود کرنا ہے، اب مجھے ہوتا ہے کہ یار جیسی بھی ہے، اب یہ پرائورٹی ہوتی ہے کہ دوسروں کو اچھی دے دی جائے، جو ذرا صحیح بن جائے وہ دوسروں کو دے دی جائے اور خود خیر کھا لیں گے، اور جو پہلی والی روٹی ہے نا وہ خود لے لینی ہے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ پہلی روٹی جو ہے نا وہ اتنی میں پسند نہیں کرتی تھی، مجھے یہ ہوتا تھا کہ وہ توا کچھ اور طرح سے ہوا ہوتا ہے نا، تو پہلی روٹی ذرا عجیب سی ہی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، پر میں بہت نخرے کرتی تھی۔ اب میں سوچتی ہوں دیکھو کیسا ٹائم آ گیا کہ اب دوسروں کے نخرے دیکھنے ہوتے ہیں، دوسروں کو بنا کے دینا ہوتا ہے۔ نخرے تو خیر ہمارے گھر میں اب کسی کے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یعنی اپنا وہ کوئی نہیں رہتا، جب خود کر کے کھانا ہے نا تو پھر نخرے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے دیکھے مشروم جو ہے نا وہ کاٹ کے ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے تھے، کچومر کر کے نا، تو پھر ان کو میں نے فرائی کر لیا تھا۔ ان کو فرائی کر کے میں نے نکال لیا، اور اب میں نے سوچا ساتھ چائے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ بن جائے۔ بہت مشکل لگتا ہے صبح صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا، صبح پھر کہہ رہی ہوں، لیکن جب بھی اٹھیں دل کرتا ہے کہ ناشتہ تیار مل جائے نا، کاش تو پھر مزہ ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ انڈے ڈال دیے ہیں۔ انڈوں کا بھی نا سیدھا سیدھا رہنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، تو میں آج دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ عزت رہ جائے اور یہ انڈے جو ہے نا وہ ٹوٹے نہ، نہیں تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی حالت پھر بڑی نازک سی ہو جاتی ہے۔ یعنی مجھے یہ تھا کہ جیسا میں نے آملیٹ بنانا ہے ویسا بن جائے، تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا سلو آنچ پہ۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ اس کی نا وہ ٹوٹا نہیں ہے، اور میری جو ہے نا وہ عزت رہ گئی ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت گول سا بنا ہوا ہے، روٹی کی طرح کا۔ روٹی بے شک کتنی گول بنے نا لیکن آملیٹ میں نے گول بنا لیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نا موسم کافی پھر آج ٹھنڈا ہوا ہے، اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہائی پاکستان میں اتنی گرمی ہے، اور کاش وہاں پہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، وہاں سب کو اتنی گرمی لگتی ہے، یہاں پہ اتنی آج ٹھنڈ ہوئی تھی۔ آج یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے جرسی پہنی ہوئی ہے، صبح صبح کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ اور یہ میں نے نا انڈے کے اوپر جو مشروم ہے نا وہ رکھ دی ہیں، اس کے اوپر نا میں چیز کی جو جتنی بھی پسند ہو کسی کو۔ انڈوں میں نے صرف نمک اور کالی مرچ ڈالی تھی، اور مشروم کو میں نے سمپل فرائی کیا، اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا۔ اور اب اس کے اوپر لیئرنگ کر دوں گی، اس کی چیز میں آلریڈی نمک ہوتا ہے تو وہ زیادہ نمک ہو جاتا ہے اگر میں مشرومس میں بھی نمک ڈال کے فرائی کرتی تو، اس لیے میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا۔ اور اب اس کے اوپر میں نے چیز رکھ دوں گی، جتنی کسی کو پسند ہے چیز اتنی اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے۔ یہ ایزی ہوتا ہے اور مزے کا بھی کافی بنتا ہے، سمپل سا نا۔ تو جی اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ یہ اسٹیبل ہو جائیں، اس کے اوپر پھر میں چیز پھیلا دوں گی، اور بس جی یہ ہمارا آملیٹ تیار ہو جائے گا۔ یہ جو پھر ناشتہ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ میرا سب سے فیوریٹ ہے۔ مجھے یاد ہے گھر میں بھی ہم لوگوں کو یہی ہوتا تھا، یعنی میری بھابھی بہن اور ہمیں یہ ہوتا تھا کہ پہلے نا کام ختم ہو جائے، یعنی صفائیاں وغیرہ گھر کی ہو جائیں، جو چھوٹے موٹے، ایون کہ کبھی کبھی یہ لوگ جو کپڑے ہیں نا واشنگ مشین لگا کے کپڑے بھی ناشتے سے پہلے ہی دھو لیتی تھیں، کہ ہم نے پھر جب ناشتہ کرنا ہے نا تو پھر پراپر ناشتہ رکھ کے ٹی وی لگا کے گپ شپ کرنی ہے اور ناشتہ کرنا ہے، تو وہ ٹائم سب سے مزے کا ہوتا تھا، چائے پینی ہے، وہ فیوریٹ ٹائم تھا ہمارا۔ ابھی بھی مجھے مزہ آتا ہے، میں ساتھ بھی ٹی وی آن کر لیتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کام جو ہے نا وہ پہلے ہی کر لیے جائیں ناشتے سے، جو بھی ہو، تو پھر ناشتہ کرنے کے بعد میرا نہیں دل کرتا اٹھنے کو جلدی پھر مشکل لگتا ہے، پھر آرام سے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤ اور جو بھی کرنا ہے، اپنی ایک روٹین ہو جاتی ہے، تو ناشتہ بنانے والا ٹائم ذرا مشکل لگتا ہے اب مجھے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا میں نے اس کو نکال لیا، اس میں بھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ اس میں بھی اچھی طریقے سے نکلا ہے لیکن اب اچھا ہی بنا لیتی ہوں میں،
ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اتنی کوئی پور لڑکی بھی نہیں ہوں بنا بنا کے پریکٹس ہو بھی جاتی ہے نا۔ شروع میں اتنا مشکل لگتا ہے کہ یہ ہوگا ہی نہیں، لیکن انڈے کا تو یہی سین ہے کہ انڈا کبھی ہوتا ہے کہ بڑا اچھا بن جاتا ہے، کبھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز اس کا دکھا رہی ہوں، وہ چیز میلٹ ہو کے وہ بڑا مزے کا سینڈوچ ٹائپ۔ اس کو اکیلا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن میں ساتھ پراٹھے بناؤں گی، کیونکہ بھائی یہ پیٹ میں جا کے بیچارہ تنہائی کا شکار نہ ہو جائے اکیلا پراٹھے ساتھ ہوں گے تو اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ یہ دیکھیں میں پراٹھا بنا رہی ہوں، جس دن ہی میں ویڈیو بنانی ہوتی ہے نا میں نے پراٹھے کی، اس دن ہی میرے پراٹھے اتنے اچھے گول نہیں بنتے جتنے اچھے عام روٹین میں بن جاتے ہیں۔ میں اچھے گول روٹیاں بنا لیتی ہوں، میں نے کبھی بنائی نہیں تھی، لیکن جب بھی بنائی ٹھیک ہی بن گئی۔ اس کے بعد کوئی میں نے ولاگ نہیں بنایا، تھوڑا سا ٹائم گزر گیا تو پھر ہم لوگ واک کرنے آ گئے تھے، کیونکہ موسم جو ہے نا وہ کافی اچھا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی۔ ٹھنڈ تو تھی لیکن ٹھنڈ میں بھی مزہ آتا ہے کبھی کبھی واک کرنے کا۔ تو یہ ہم لوگ نا اپنے گھر کے پاس ہی واک کے لیے نکل آئے تھے۔ یہاں پہ لائف اتنی بزی ہے نا کہ کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو، مطلب بہت کم ہے کوئی نظر آئے، باہر پھرتا نہیں، تو ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ تو پاکستان والی فیل وہ اتنی میں مس کرتی ہوں، میں کبھی سوچتی ہوں، امیجن کرتی ہوں کہ اگر یہ والا سارے جو ہے نا یہ پاکستانی لوگ رہیں یا یہ حصہ پاکستان میں ہو، تو میں کہتی ہوں یہ اس طرح نہ ہو بالکل بھی، کوئی آ رہا ہو کوئی جا رہا ہو، کوئی بہن اج کی پکایا ہی نہیں کی کرن رہی ہیں، کتنے چل رہی ہیں، کتوں آئی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا، دو عورتیں گلی میں جا رہی ہوں وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوں، مطلب کافی نا چیزیں مختلف ہوں۔ یہاں پہ تو بڑا مطلب اور طرح کے انوائرمنٹ ہے، تو ایسا لگتا ہے کوئی الگ دنیا ہے۔ وہ والی چیزیں بڑی مس کرتی ہوں، میں یہی امیجن کرتی رہتی ہوں کہ اچھا یہاں کوئی ہو، باتیں کر رہی ہوں آپس میں عورتیں، اور اس طرح سے یہاں اس طرح کے موجیں نہیں ہیں جو پاکستان میں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ نا چرچ ہے جو میرے گھر کی ونڈو سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ میں آپ کو کلوزلی دکھا رہی ہوں، یہ بڑا خوبصورت سا بنا ہوا ہے۔ تو مجھے بڑا تجسس رہتا ہے کہ اندر سے جا کے دیکھو، پر میں کبھی گئی نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ واپس آ رہے تھے، واک شاک کر رہے ہیں۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر نہیں بھی پسند آ رہا تو پھر بھی کر دیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں جاتا آپ کو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔